अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 दिसंबर बरोज एतवार। कल तोशाखाना 2 का फैसला आया। खान की सलमान सफदर साहब से मुलाकात हुई और खान की जानब से यह कहा गया कि सुहेल अफरीदी को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो अब सड़कों पर निकलने की तैयारी करे। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज भी जारी है। कोशिश करेंगे अगला वी लोग आपको वहां से आगाह करे, वहां से बताएं क्या सूरत हाल है। उसके बाद वो सड़कों पर निकले। वो F6 मरकज गए, सुपरमार्केट, और उसके बाद वो F8 गए, और उसके बाद F10 इस्लामाबाद, जो कि एक मसरूफ तरीन इलाका है इस्लामाबाद का, वहां पर वो गए, लोगों से मिले, तस्वीरें बनी, घुल मिल गए, बातचीत हुई, सहाफियों के साथ गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जी मेरे मौसन, मेरे कायद का हुक्म आ गया है, लिहाजा अब दमादम मस्त कलंदर होगा और अब भरपूर तरीके से मैं 24 घंटे आपको सड़कों पर तैयारियां करता हुआ नजर आऊंगा। ठीक हो गया। इतलात भी हैं, वो लाहौर जाएंगे, फिर वो कराची जाएंगे, फिर वो क्वेटा जाएंगे। सवाल ये उठता है इस वीडियो के अंदर जो हमने बात करनी है, जाहिर है वो खान के हुक्म मिलते ही बड़े अच्छे तरीके से सड़कों पर आ गए और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इतने गहरे हैं, इतने इतने गद्दार हैं, कहानियां हैं। सलमान राजा साहब अगरचे सेक्रेटरी जनरल हैं लेकिन बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो खान के हुक्म के मुताबिक ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये ऐसी नहीं है कि 400 या 500 लोग जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर होते हैं, कभी मैक्सिमम 700 800 1000 तक नंबर चला जाता है, और रात को जब क्रैकडाउन होता है कभी 50 का नंबर होता है, कभी 200 का नंबर होता है। तो इस तरह की मुजाहमत से तो खान रिहा नहीं होगा। और जो पीटीआई के अंदर का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, तो क्या एक और नाकाम गिरफ्तारियों वाला, क्रैकडाउन वाला एहतिजाज होगा या फैसला कुन? देखिए, मकसद तो अगर आपने हल करना है या हासिल करना है तो फिर तो फैसला कुन एहतिजाज। तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तगड़े जर्नैल की एंट्री हो रही है और नवाज शरीफ को किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है, इस सवाल से भी बात करते हैं। और कुछ दीगर भी अहम खबरें हैं जिन पर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक, उससे बड़ी रहनुमाई मिलती है कि किस तरह से बेहतर तरीके से आपको आगाह किया जा सकता है, कौन सी गलतियां दुरुस्त की जा सकती हैं। बहरहाल, सुहेल अफरीदी उम्मीदों के महवर, जिन पर सबकी उम्मीदें, वरना तो मैंने कल भी बताया था खान का अपना खानदान है, बहनें हैं, बेटे हैं, वरना कोई नजर नहीं आता। रात को एक फैसला आया लाहौर की अदालत से, दोबारा सजाएं हो गई, फिर कल खान को सजा हो गई, फिर जुमे वाले दिन एक फैसला आ गया, उसके अंदर सजाएं हो गई, फिर खान की बहनों पर वो पानी फेंका गया, क्रैकडाउन, उससे पहले क्रैकडाउन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पीटीआई की जानब से कोई मुजम्मत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो लिहाजा अगर आपने पीटीआई कहना है मौजूदा दौर में, तो वो तो या सुहेल अफरीदी से लोगों की उम्मीदें हैं या इमरान खान की बहनें एक जंग लड़ रही हैं। बेबस है, बेबस हैं। हालांकि नौबत क्या आ गई है, बैरिस्टर गौहर, पूरा पाकिस्तान जानता है बैरिस्टर गौहर की बस की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी जमात संभाल सके। लेकिन कल बैरिस्टर गौहर को कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहना पड़ गया, कहते हैं 2 साल मुफाहमत का इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहते जिस हम इंतजार में था ना, चुप करके बैठे हुए थे, मुफाहमत मुफाहमत, चुप कर जाओ, जबान सी लो। कहते उससे कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ। सब रास्ते बंद हो जाएं तो सूर खाना हलाल होता है। कहते सब रास्ते ही बंद हो मजबूरी के अंदर, फिर हमारे पास क्या बचता है? अब तहरीक का वक्त आ गया। बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा ये कह रहा है भाई हमारे लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, हमने बहुत करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अगर वाकई ही पीटीआई और पीटीआई का एक होम्योपैथिक सब चेयरमैन इस नतीजे पर पहुंच गया कि मुजाहमत ही वाहिद रास्ता है, तो फिर वो जो मैंने शुरू में बात की, किस तरह की मुजाहमत, 10,000 20,000 25,000 40,000 लोगों वाला तो नहीं काम ना। तो एक मुनज्जम कैंपेन, मुनज्जम हिरारकी, और फिर लोगों को खुद भी देखिए, एक होता है कि कोई जमात लोगों को निकाले, एक होता है कि लोग खुद भी सोचे कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है।
یہ تو نہیں نا لوگ مجبوری میں کہیں کہ چلو جی ایم پی اے صاحب نے کہا ہے یا ایم این اے صاحب نے کہا ہے کہ چلو جی ایم پی اے صاحب نے کہا ہے یا ایم این اے صاحب نے کہا ہے احتجاج کے لیے نکلنا ہے. نہیں, لوگوں کا اپنا, خود بھی تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سہیل افریدی صاحب کا بھی اور پوری پی ٹی آئی کا ایک امتحان ہے, جو کچھ بھی نہیں کر پائی بیچارے. دن دہاڑے ان سے کے پی کے اندر الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے, کے پی کے اندر وہ کچھ نہیں کر پاتے. ہاں باتیں کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں, کچھ نہیں کر پاتے. سسٹم بہت طاقتور ہے. اب طاقتور ترین سسٹم کے آگے لیٹ کے بھی آپ نے دیکھ لیا, کھڑے ہو کر بھی آپ نے دیکھ لیا. تو لیٹنا تو کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ عمران خان تو نہیں لیٹ رہے نا. بی بی سی نے کل رپورٹ کیا ہے, باقی میڈیا کو چھوڑ دے, ہمیں بھی چھوڑ دے جو ہم جو ڈیالہ کل سب سے پہلے پہنچے ہوئے تھے. بی بی سی کہتا ہے کہ جب خان کو سزا ہوئی, خان پیچھے بائیکاٹ کر کے بیٹھ گیا, فیصلہ نہیں سنیں گے. بعد میں خان نے پوچھا بھائی کیا فیصلہ آیا ہے, ایک اہلکار سے پوچھا وہ کیا فیصلہ, یہ ابھی جج صاحب کیا سنا کے گئے ہیں. تو اس اہلکار نے بتایا خان صاحب آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو کوئی 17 سال کی سزا ہوئی, ہمیں تو اتنی سمجھ آئی ہے. تو بجائے اس کے 17 سال خان مسکرا دیا. تو خان تو کسی کمپرومائز یا کسی خوف میں نہیں ہے. ایک تو چیز یہ ہوگی. اچھا جی, اب ہمارے جیسے لوگ اگر یہ جرنیلوں والے معاملات یا کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے بات کریں تو پھر بڑا وہ کریک ڈاؤن اور بڑی وہ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. لیکن ابصار عالم جیسے لوگ اگر بات کریں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ابصار عالم کا جی آج ایک وی لاگ آیا ہے جس میں انہوں نے کچھ دعوے کیے. وہ دعوے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جب فیلڈ مارشل کا سی ڈی ایف کے طور پر نوٹیفکیشن رکا ہوا تھا, یہ جو پچھلے دنوں کی بات ہے, تو اس وقت مسلم لیگ نون سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو دوبارہ ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہتی تھی, کیونکہ ماضی میں بھی ایک بار ریٹائرڈ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی لگ چکا ہے. وہ بے نظیر صاحب نے لگایا تھا. اچھا, کیونکہ ماضی میں بھی ایک ریٹائرڈ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی لگ چکا ہے, لیکن فوج نے نون لیگ کی ٹاپ قیادت یعنی نواز شریف کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگانے کا مطالبہ کیا گیا. ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگانے کا بھی تجویز دی گئی, لیکن ان سب میں سے کوئی بات نہیں مانی گئی. لگتا ہے کہ فی الحال ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے. یہ ابصار عالم جو شریف خاندان سے قربت رکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ندیم انجم صاحب کو کہا گیا بھائی ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں, پھر کہا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, پھر کہا او امریکہ کے اندر سفیر ہی لا دیو. میں کہا بھائی ناس جاؤ. تو یہ تو پھر ایک اور بات کہتے ہیں لگتا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو لیبیا اس لیے لے جایا گیا تاکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے بہت سارے معاملات کو سمجھ لیں. ابھی ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب, اور آج کا پچھلے 2-3 سالوں میں فیصل نصیر صاحب کا نام ہر کوئی لیتا ہے, بڑے پاپولر ہیں. تو اب ابصار عالم صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ فیلڈ مارشل کے بہت قریب ہیں, ان کے بااعتماد ساتھیوں میں سے ہیں. فروری مارچ کے مہینے میں جب بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہوگا تو وہ پاکستان میں بہت سارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. تو نئے جو میجر جنرلز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا, اور لیفٹیننٹ جنرل آپ کو پتا ہے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جاتا ہے, تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تگڑے جرنیل ہوں گے فیلڈ مارشل کے. حالانکہ جو عاصم ملک صاحب ہیں وہ بھی بڑے قریبی ہیں فیلڈ مارشل کے اور وہ ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ, میں نے یہ کہا نا کہ فرنٹ اگر کسی جتنے بھی تنقید کر لیں کہ پارٹی کو کنٹرول کر رہی ہیں, ایسا کر رہی ہیں, ویسا کر رہی ہیں, اگر پی ٹی آئی کے نظر آ رہی ہے تو وہ خان کی بہن علیمہ خان ہے. رات کو بھی انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا, عالمی میڈیا پر بڑے اچھے طریقے سے بولتی ہیں, اور حیران کو طور پہ تینوں بہنیں عالمی میڈیا پر بہت اچھی انگریزی کے اندر بات کرتی ہیں. یہاں تو ٹک ٹوکیں بنتی ہیں نا, وہ آج بھی ایک مریم بی بی کی کیا ٹک ٹوکیں, پنجاب کابینہ کی ٹک ٹوکیں تو دیکھی تھی, وہ ایک شہر بانو نقوی صاحبہ ہیں ان کی بھی ایک ٹک ٹاک اور وہ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیو چل رہی ہے. وہ پوڈ کاسٹ کے درمیان فون آتا ہے جی وہ قتل ہو گیا اور بھاگتے جاتے پھر دوبارہ پوڈ کاسٹ, وہ ڈرامے. لیکن یہ تینوں بہنیں ذہین ہیں. تو ان کا توشہ خانہ 2 کا ٹرائل جیل کورٹ میں ہوا ہے, جہاں فیملی اور وکلا کو صرف جانے کی اجازت تھی. جیل ٹرائل کے اندر کیا کیا بلنڈر ہوئے ہر کوئی واقف. انہوں نے بتایا جی یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, اس طرح سے ٹرائل ہوا, اور اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے 2 نمبری کے ساتھ یہ سارا کام کیا گیا. بہرحال اس وقت ہر طبقہ فکر, چاہے یہ جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے, چاہے کوئی صحافی ہو, چاہے کوئی وکیل ہو, چاہے کوئی سیاستدان ہو, وہ پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ مزاحمت. خان نے بھی کہہ دیا مزاحمت. اب یہ کتنی تگڑی مزاحمت ہوگی, کتنی مؤثر مزاحمت ہوگی, اور کس طرح دیکھیں ورکر جو پہلے مار کھا چکا ہے, گرفتار ہو چکا ہے, اکیلا بیچارہ جیلوں میں رہا ہے, وہ ایسے نہیں نکلے گا پی ٹی آئی کے لیے. اب
اس کو اعتماد دلایا جائے گا اور بھرپور طریقے سے کیمپین کی جائے گی اور بڑی تعداد میں نمبر نکالا جائے گا تو پھر لوگ خود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کریں, ہمت کریں, جامع حکمت عملی ہو. جیسے وہ 26 نومبر کا پی ٹی آئی کا احتجاج تھا, ایک غلط حکمت عملی تھی, آپ بھاگے وہاں سے. اتنا پریشر تاریخ میں کبھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر نہیں پڑا. آپ بھاگتے بھاگتے ڈی چوک آگے گولیاں کر. اگر وہی 5-7 دن لگا کے آتے تو جو لوگ گھروں میں تھے وہ بھی نکلتے, وہ ایک بہت بڑی کیمپین بن جاتی. تو بہرحال اگر تو غلطیوں سے سیکھ کے کچھ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز دوبارہ احتجاج, دوبارہ مار کھائیں گے, لیڈرشپ غائب ہو جائے گی اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.